الكتاب بالحق والميزان وما يدريك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اور ناظرین، آپ کی خدمت میں نسرین اسلم، آپ کی ہوسٹ پروگرام رمضان ود المیزان کے ساتھ حاضر ہیں. ایز یوزول انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے رمضان کو کیسے بہتر بنائیں، ہماری زندگیاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں سے اس کا کیا تعلق ہے، اور ہم اپنی زندگیوں کو سنت رسول کے مطابق کس طرح سے گزار سکتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوگا. یہ سب جاننے کے لیے انشاءاللہ دیکھیں آج ہم بات کریں گے زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں سنت، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دو طرح کے طریقے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. ایک ہے احادیث جو آپ نے فرمایا، ایک ہے سنت جو آپ نے کر کے دکھایا. تو رمضان کا مہینہ اتنا مقدس مہینہ جو کہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے، اپنی شخصیت کو سنوارنے کا مہینہ ہے. تربیت سے ہی شخصیت بنتی ہے. جتنی ہماری تربیت زیادہ ہوگی دیکھیں اسی کے حساب سے ہماری شخصیت، ہمارا کریکٹر اچھا ہوگا. تو وہ کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان لانے والو، لا الہ الا اللہ کہنے والو، جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تو تمہاری زندگی ایک مومنہ زندگی، ایک مسلمہ زندگی بن نہیں سکتی. اور قرآن نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے اہم ترین چیز تمہاری زندگی میں کیا ہے؟ فرض کی حد تک شامل ہے اللہ کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کرو. قرآن اللہ کے الفاظ کی کتاب ہے، اللہ کے حکم کی کتاب ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مسلمان کی زندگی میں نافذ کیا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے. قرآن کی پوری چلتی پھرتی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ہم ایک اچھے مومن، اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ چلتا پھرتا قرآن تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے پوچھا صحابہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن آپ کا اخلاق ہے، قرآن آپ کی زندگی ہے، قرآن آپ کی زندگی کا نمونہ ہے. قرآن پڑھیں تو دیکھیں کہ یہی ہمارے نبی کی زندگی ہے. تو انشاءاللہ ناظرین آج ہم آپ کے سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی بات کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم نے رسول کی زندگی کی اطاعت نہ کی تو وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کام تو تم بڑے اچھے اچھے کرو گے. اور اس کی مثال تو ہم کبھی بھی نہیں بھولتے نا. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جن لوگوں میں ہم رہتے ہیں، تو ہم کتنی تعریفیں کرتے ہیں، کام بڑے اچھے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں کون سے کام اچھے ہوں گے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین زندگی کے مطابق ہوں گے، عین زندگی کے مطابق کریں گے. تو آئیے چلتے ہیں آج کی گیسٹ شفقت رفیق کی طرف.
جو ہمارے لیے بڑے انمول نمونے انشاءاللہ لے کے آئی ہیں آج سنت رسول کے بارے میں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ باجی، آپ نے پھر ایک دفعہ موقع دیا ہے. الحمدللہ. تو چلتے ہیں، آپ آج ہمارے لیے دیکھیں کیا چیز لے کے آئے ہیں سنت کے مطابق انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالیٰ باجی، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ متروک سنت، یعنی وہ سنتیں جو ہم بھول گئے ہوئے ہیں. ٹھیک. فارگوٹن سننا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہم نے اپنی زندگی میں کیسے لانا ہے، بے شک. کیونکہ بہت ساری سنتیں تو ایسی ہیں نا الحمدللہ یاد بھی ہیں ہمیں، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں روزانہ کی زندگی میں ان پہ عمل کرنے کی. ٹھیک ہے. اور چھوٹی سی بات اس پہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں کام تو ہم نے زندگی کے سارے ہی کرنے ہوتے ہیں، کھانا بھی، پینا، سونا، جاگنا، باہر جانا، لیکن اگر وہ سارے کام ہم سنت کے مطابق کریں گے تو ہماری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے موافق ہوتی جائے گی، ہے نا. اور ہم اگر یہ سوچ کر کریں گے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب بھی مل رہا ہوگا، سنت کا ثواب، ہے نا. بالکل بالکل. تو آج ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی کچھ سنتیں ہیں جن کو ہم بھول گئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے انہیں اپنی زندگی میں واپس لے کے آنا ہے، اور لے کے اس طرح آنا ہے کہ کانشیسلی واپس لانا ہے کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نہ صرف ہمیں دنیاوی فائدہ ہے بلکہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں. اور بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں شفقت، کہ کھوئی ہوئی چیز مل جائے نا تو اس کی کتنی خوشی ہوتی ہے. جی الحمدللہ. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی اللہ اور اللہ کے نبی کے نزدیک بھی یہ اتنی خوشی کا باعث ہوگی کہ ایسی چیزیں جو ہم بھول گئے ہیں، جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، جو نبی کی ذات سے منسلک ہیں، اور آج ہم ان کو یاد کرنے لگے، ان کو یاد کرنے لگے. اور انشاءاللہ یہ وقت ہمارے حق میں حجت بنے گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کی باتیں کریں گے بیٹھ کے. اور ہم انشاءاللہ تعالی نیت تو کر لیں، کم از کم سب لوگ جو دیکھ بھی رہے ہیں پروگرام، کہ نیت کر لیں کہ ہم کوشش کریں گے کرنے کی. اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہمیں ہماری نیت کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، ہے نا انشاءاللہ تعالی. تو سب سے پہلا جو ہے متروک سنت، فارگوٹن سننا، چیک لسٹ میں نمبر 1 میرے پاس ہے وقت کا صحیح استعمال. لا الہ الا اللہ. یہ تو ہم بالکل واقعی بھول چکے ہیں، کیونکہ ایک با مقصد انسان جو ہے وہ اپنے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اس کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مکہ والوں سے صلح ہو گئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی وقت جو ہے وہ اتنی کریٹیو طریقے سے استعمال کیا کہ دعوت اللہ کے کام کرنے شروع کر دیے، باقی لوگوں پہ توجہ دینی شروع کر دی. تو کیونکہ ان کا بنیادی روپ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ داعیے دین کا ہی آتا ہے نا، کہ وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے. اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ وقت ضائع کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ تر اس کی 5 ریزنز ہو سکتی ہیں. سستی ہوتی ہے ہماری، ہے نا، پہلی بات کانٹ بی بودرڈ، ہے نا. جیسے نمبر 2 ریزن ہوتی ہے لا علمی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. اور نمبر 3 یہ کہ شعور کی کمی، ہے نا، حکمت نہیں ہے. ہمیں وقت کو بعض اوقات ایک ہی کام کو اتنا لمبے طریقے سے کرتے ہیں کہ حکمت نہیں ہے اس کام کے. اور نمبر 4 ہو سکتا ہے کہ ڈسٹریکشن بہت ہے ہماری لائف میں، ہلا گلا، شور شرابہ، آنا جانا ادھر ادھر، ٹو مچ سوشلائزیشن، ہے نا. بالکل آپ نے آج کل تو کم ہے یہ، لیکن فون پہ مطلب 45 منٹ فون کی کالز ہی ہوتی ہیں ہماری نا. تو یہ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم وقت ضائع کرتے ہیں. تو کرنا کیا ہے؟ زندگی تو صرف ایک بار ہی ملتی ہے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے. اپنا ہر گھنٹہ، ہر دن، ہر موسم، باہر جانا آنا، سواری پہ سوار ہونا، ہم نے ایسا کام، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری عائد کی ہے. بالکل. ہم امت ایسی ہیں. جی آپ کہہ رہی تھی. نہیں، میں بس اس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی آپ کی ساری باتیں سن کے نا، کہ ہمیں جیسے آپ نے کہا سستی بھی ہو سکتی ہے، سب چیزیں شامل ہیں اس میں، لیکن سب سے اہم بات کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون سا کام کتنا اہم ہے.
جی ہم غیر اہم کام کو بعض اوقات پہلے کر لیتے ہیں جی اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. مثلاً فون کو ہم بعد میں بھی میسج چیک کر سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور سب سے زیادہ وقت حقیقتاً ہمارا کہاں ضائع ہوتا ہے؟ فون کے میسیجز چیک کرنے میں اور فون میں. اور اہم چیز کو سب سے پہلے نمبر 1 لسٹ, اہم چیز کیا ہے اس کو اسی ٹائم پہ کرنا ہے. جیسے اب نماز ہے نا, تو ہوور بعد میں ہو سکتی ہے, جی ہو سکتی ہے, اور کام بعد میں ہو سکتے ہیں نا, جی کیونکہ نماز کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقت کے ساتھ ادا کی گئی. اچھا, نماز رحمت ہے, نماز برکت ہے, لیکن ہم کہتے ہیں بہت ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, تو ابھی تو 5 بجے جا کے عصر ہونی ہے. اس کے درمیان میں ہم نے کتنی دفعہ سوچنا ہے ابھی نماز پڑھنی ہے, ابھی نماز پڑھنی ہے, ابھی نماز پڑھنی ہے, کیونکہ انسان ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے, کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے, لیکن شیطان کا حربہ کیا ہے, ابھی بہت وقت ہے. جی, تو اس لیے اہم کام کو پہلے ادا کر لو, غیر اہم کام کو پہلے بعد میں کریں. جی بالکل. اور پھر سب جب ارینج ہم نے کرنا ہے ٹائم کیپنگ کے لیے, یہ سب سے میرا خیال ہے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ انسان بیٹھ کے سوچتا ہے میں نے وہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, جو بھی آپ نے سستی کی پلاننگ بہت ہوتی ہے, کام کم ہوتا ہے, ایکشن. بالکل, تو وہ سوچنے میں ہم سارا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. تو حقیقتاً آپ نے یہ سنت کے ناطے سے بتایا. تو ناظرین, یہ بات ہم عام زندگی کی روٹین کی نہیں کر رہے کہ ہماری کیا ہے, ہم ان سنتوں کے سنت ہے کہ ہاں جی, وقت کو ضائع نہیں کرنا, اہم کام کو اسی وقت میں کرو, غیر اہم کام کو چھوڑو. جی. اور آپ نے دوسری چیز کیا بتائی؟ میں کہہ رہی تھی کہ جس طرح نماز اور روزہ مجھ پہ فرض ہے, اسی طرح میں امت وسط کی ممبر ہوں, اور مجھ پہ فرض ہے کہ میں نے دعوت اللہ بھی کرنا ہے. ضرور, ہے نا, جس طرح باقی کام مجھ پہ فرض ہیں, تو کیا کرنا ہے, پلاننگ کرنی ہے نا, گول بنانا ہے, مقصد بنانا ہے اپنی زندگی کا. لکھ لیجئے کہ میں نے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرنا ہے. میری زندگی جو ہے وہ ایک با اصول انسان کی زندگی گزرے گی, وقت ضائع کرنے والی نہیں گزرے گی. تو میں نے اپنے مواقع کو صحیح طور پہ استعمال کرنا ہے. میں نے جہاں جانا ہے رب کا بندہ بن کے جانا ہے, انشاءاللہ, کوئی عذر بہانے نہیں کرنے. ایک ہمارا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس بہانے بہت ہیں. اور پتہ ہے میں ہمیشہ بچیوں کو کیا کہتی ہوں, بیکاز جب وہ آتی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے, ناظرین کہتے ہوں گے ہمیشہ سے اپنے بچوں کی مثال دیتی ہے جو قرآن کلاسز ہیں. اب تو انہوں نے کہنا چھوڑ دیا بہانہ, کیونکہ میں کہتی ہوں بہانہ جو ہے نا, ایکسکیوز از فرام شیطان, کیونکہ شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا. اب دیکھیں جیسے نماز, آپ مجھ سے پوچھیں آپ نے نماز ٹائم پہ کیوں نہیں پڑھی, تو میں کہوں گی کھانا بنانا تھا, ہاں فون آ گیا تھا میں سن رہی تھی. تو فون تو 1 منٹ میں بھی سن سکتے نا, زیادہ لمبا نہیں سن سکتے, کیونکہ لاشعوری طور پر شیطان ہمیں ایسے کاموں میں بزی رکھتا ہے, مصروف رکھتا ہے جو غیر ضروری ہیں. تو ایک مومن کی زندگی باشعوری زندگی ہوتی ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کے پیچھے بہانے ہی بہانے ہوتے ہیں. تو میں کہتی ہوں جو ہی بہانہ کرنے, تو میں کہتی ہوں ایکسکیوزز فرام شیطان, تو وہ پھر فوراً سوچتے لگتے کہ بہانے بنانا شیطانی کام ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں بھی جس درجے کا بھی کام کر سکتے ہیں اس کرنا ہے, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی شاید کوشش کریں تو بن سکتے ہیں, لیکن شاید ہر کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا. ہم میں سے ہر کوئی IT سکلز میں ایکسپرٹ نہیں بن سکتا. ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 چیزیں دی ہیں نا, ہمیں سب سے بڑی نعمت ہے کہ زندگی ہے, اور یہ سارے اعضاء جو ہمیں دیے ہیں یہ استعمال ہو رہے ہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے. ہاں جی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے, علم دیا, یہ رزق میں, یہ پھر تیسری چیز رزق ہے کہ اس میں کیا کیا آ جاتا ہے ہمارے پاس. اس میں آ جائے گا ہمارے پاس جو مال ہے, ہمارے پاس جو علم ہے, ہمارے پاس جو صلاحیتیں ہیں, اور وقت ہے. ان کو کس طرح استعمال کرنا ہے. ابھی ہم سب بہنیں یا جو لوگ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں نیت کریں کہ میں نے اپنے مال کو, اپنے وقت کو, اپنی سکلز کو کس طرح استعمال کرنا ہے. کیونکہ گھر بیٹھے بھی پڑھا جا سکتا ہے نا, علم حاصل کیا جا سکتا ہے, کلاسز, آن لائن کلاسز اٹینڈ کی جا سکتی ہیں, ہے نا. تو علم حاصل کریں,
قرآن کے ساتھ جڑیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور پھر آپ کو پتہ چلے، کیونکہ جو انسان قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس میں حکمت بھی آ جاتی ہے، استاد کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا. تو علم حاصل کیجئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ میں نے وقت ضائع نہیں کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میری زندگی کس طرح کامیاب گزرے. آپ نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ علم حاصل کرو. اب دیکھیں علم چل کے ہمارے دروازے پر آ گیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہے، ہر جگہ آ گیا، ہاتھ میں آ گیا. تو اس سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ جیسے آپ نے کہا نا کہ علم حاصل کرو، انسان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کی کچھ اسپیشلٹی ہو سکتی ہے، وہ بہت ٹیلنٹڈ، بہت برینی ہو سکتا ہے تو حافظ بن سکتا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے میں ایک بہت اچھی اسکالر نہیں بن سکتی کیونکہ میرے پاس چھوٹا سا دماغ ہے، میرا دماغ بہت کام نہیں کرتا، تو میں اتنا ہی سیکھ سکتی ہوں جتنا میرا دماغ کام کرتا ہے. ماشاءاللہ بہت کیا ہے آپ نے. تو لیکن میں ایک اچھا قرآن پڑھنے والی بن سکتی ہوں الحمدللہ. یعنی کہ مجھے خود پتہ ہے، جب میں نے شروع کیا تھا نا علم حاصل کرنے سے، آپ نے بات کی تو میں کہتی تھی مجھے کبھی تجوید نہیں آنی، خام خواہ ٹیچر بس میرے اوپر وقت ہی ضائع کر رہی ہیں. اور میں خود پڑھتے پڑھتے کبھی کہتی تھی نسرین تمہیں کبھی نہیں تجوید آنی، تو تم کیوں اتنا اپنا سر مارتی ہو؟ اتنے میں تک بازیوں سے رول تجوید کے یاد کرتی تھی، مخارج اتنے تک بازیوں سے یاد کرتی تھی. اور ایک دن میں قرآن پڑھ رہی تھی تو ایسے خود ہی میری زبان منہ میں نا ہر جگہ جا رہی تھی، خود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین. تو میں سوچ رہی تھی اچھا میں نے الحمدللہ، میں نے تو سوچا نہیں کہ میری زبان گلے میں جائے، تو وہ الحمدللہ بھی نکل آیا. پھر ہر چیز تو دیکھیں جب کوشش کرتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. چرند پرند راستے ذرے دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے. تو میں سب بہنوں سے کہتی ہوں اس چیز کو چھوڑ دو کہ تم ایک عالم بننا چاہتے ہو، تم ایک بہت بڑے لیول پہ جانا چاہتے ہو، ہم ایک اچھا قرآن پڑھنے والے بن جائیں. وقت ضائع نہیں کرنا، جی اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وقت آپ کو دیا ہے اس میں علم حاصل کریں اور اپنی سکلز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے اور لوگوں کی ویلفیئر کے لیے استعمال کریں. خیر خواہی دوسروں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو وقت ضائع نہیں کرنا، لکھ لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے، اللہ کی رضا ظاہر ہے. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اچھے وقت کو ضائع نہیں کریں گے اور اچھے کام کریں گے. اور وہ جو آپ نے ٹارگٹ کی بات کی نا فرسٹ پوائنٹ پہ کہ گول بنائیں، گول بنا کے اس کو اچیو کرنا ہے. جب فٹ بالر کے ہاتھ میں فٹ بال ہوتا ہے نا تو وہ کدھر سے، یعنی کہ پلیئر کے درمیان سے، آگے سے، پیچھے سے کک کر کے وہ اپنا گول بنا کے چھوڑتا ہے. کس طرح کبھی دیکھیں کہ ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہر چیز سے جو مومن ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھ دیکھ کے ہر چیز سے سیکھتا ہے. اچھا کبھی میں دیکھتی ہوں کہ جب وہ فٹ بالر کھیل رہا ہوتا ہے نا تو جو پلیئر ہوتا ہے وہ گرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں گرا ہوں تو میرے چوٹ گھٹنے پہ آئی ہے، پاؤں پہ، بال اس کو اسٹرانگلی بال پکڑا ہوا. میں ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں، مقصد پہ نظر رکھنی ہے، اپنے ایم پہ، اپنے بال پہ. بالکل کہ کیا ہے ہمارا مقصد نا. اگر دنیا کے لیے کوئی اتنی محنت کر سکتا ہے تو ہم بھی اپنے بال کو جب تک گول کر نہ لیں اس کو جانے نہ دیں. بالکل اس پہ نظر رکھنی ہے. بالکل گول اچیو. دوسرا پوائنٹ ہے میرے پاس. پہلا ہمارے پاس تھا وقت ضائع نہیں کرنا، دوسرا یہ ہے کہ مشتعل نہیں ہونا، غصے میں نہیں آنا، ٹھیک، تزکیہ نفس کرنا ہے اپنا، فرسٹریشن نہیں ہونا. ہاں جی، ہے نا کہ ایک دم غصے میں آ کے پھر انسان لڑائی جھگڑا کرتا ہے. غصہ دلاتا کون ہے ہمیں؟ زیادہ تر تو شیطان ہی دلا رہا ہوتا ہے نا. نفس بھی انسان کا نا. ہاں مثلاً غصے کے آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، جب ہماری مرضی کے مطابق کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں یہ بات ایسے ہونی چاہیے تھی جیسا کہ میں نے سوچا. تو ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات کہ ہم سوچیں کہ غصے آنے کی وجوہات میں سے کہ جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کوئی پوائنٹ دیا، میں نے سنا لیکن میں اس پہ اگری نہیں کرتی
تو 2 منٹ کے بعد میں اپنے آپے سے باہر ہونا شروع ہو جاتی ہوں کہ مجھے وہ، حالانکہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا گڈ لسنر ہونا چاہیے، کہ کہنے والے کے پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ اپنے اندر کی بات، اور وہ صلاحیت کو ضائع کرنے والی جو چیز ہوتی ہے نا وہ غصہ ہوتا ہے۔ انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرنے والی چیز جو ہے وہ غصہ ہے، کیونکہ اس سے ہم نے جو اور کوئی اچھا کام کرنا ہے نا، تو اس غصے کی وجہ سے ہم اگلا قدم اٹھا ہی نہیں سکے، بالکل، کیونکہ ہم وہیں وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، وقت ضائع ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی مشتعل نہیں ہوئے تھے اپنی زندگی میں، ایون جب جنگ احد میں شکست ہوئی ہے اور ابو سفیان اور دوسرے لوگوں نے، وہ اس وقت تک کبھی مسلمان نہیں تھے، تو ان لوگوں نے بہت باتیں کی، نعوذ باللہ کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس نہیں ہے، اس لیے تم ہار گئے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہرٹ تھے، اتنا زخمی تھے، اور ظاہر ہے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اس کی وجہ سے بھی پریشان تھے، دکھ بھی تھا، لیکن وہ مشتعل نہیں ہوئے، نہ انہوں نے صحابہ کرام پہ کوئی غصہ کیا رضوان اللہ اجمعین۔ اور ایون جو ان کے ساتھ حضرت انس بن مالک ان کے ساتھ ہوتے تھے، تو اتنی ہمیں ان کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے کبھی کسی پہ غصہ نہیں کیا تھا، ہمیں تو روز غصہ آتا ہے، اور غصہ آتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا حکم ٹوٹا، لوگ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہی میں آگے کہنے والی تھی، اور اس کے صرف آثار چہرے سے نظر آتے، ماشاءاللہ، ہاں جی بالکل، صرف چہرے مبارک سرخ ہو جاتا، اور آپ کبھی زبان سے کچھ ایسا نہیں کہتے تھے۔ جی 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 بالکل، ہم لوگ چہرہ تو شاید پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا چہرہ کبھی سرخ ہوا ہے، زبان بالکل آگ اگلنے لگتی ہے، تو اسی سے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اعوذ باللہ، ہاں جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، ہم نے مشتعل نہیں ہونا، ٹھیک ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اشتعال سے کیا ہوتا ہے؟ جب غصہ آتا ہے تو منفی رد عمل ہوتا ہے، جب ایک بندہ غصے میں آتا ہے تو اس کے سننے والے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کو بھی غصہ آتا ہے نا؟ تو آپ کے اندر جو نیگیٹو ریز ہوتی ہیں غصے والی، وہ آپ فوراً دوسری طرف منتقل کر دیتے ہیں، کہ نہ صرف خود مشتعل ہو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم نے، اگر ہم، دو چیزیں ہیں ہمارے، اگر ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ ہوگا، ہے نا، اور برداشت ہوگی، تو پھر ہم غصہ کوشش کریں گے کہ نہیں کریں، کیونکہ ہم شکر کریں گے جو کچھ ہمارے پاس ہے، ہمیں دوسروں کی نعمتیں، دوسروں کی چیزیں دیکھ کے ان پہ غصہ نہیں آئے گا، حسد دل میں نہیں پیدا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر ہمارے اندر برداشت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر آپ حق پہ ہوتے ہوئے بھی اپنا حق چھوڑ دیتے ہیں تو آپ مجھے حوض کوثر پہ ملیں، ہے نا؟ تو کبھی آپ کو لگے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میں کہ چپ بیٹھوں، میں تو 2 سناؤں گی آگے سے، یا میں 4 سناؤں گی، تو آپ یاد کر لیجئے کہ حوض کوثر سے پانی پینا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے، کہ آپ غصہ کر کے 4 باتیں سنانی ہیں۔ اچھا، لوگ اس چیز کو بڑی بڑائی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں میں تو بس سچی سچی کھری کھری سنا دیتی ہوں، حالانکہ قرآن پاک میں منہ در منہ تانا دینے والوں کے لیے اللہ کی لعنت ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس عادت سے بچیں کہ ترکی بترکی جواب دے رہے ہیں نا، یہ اچھی عادت نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو معلوم ہے بات کیا کر رہے ہیں، فوکس کو نہیں جانے دیجیے، وہ سنتیں جو آج ہم بھول چکے ہیں، آج ہم ان سنتوں پر بات کر رہے ہیں کہ متروک السنہ، جو سنتیں ہم بھول چکے ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک اچھے انسانیت کی شخصیت پر کیا چیز ہوتی ہے؟ ان چیزوں سے بنتی ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں بہت اچھا ہے، بہت ہمبل ہے، اچھا لسنر ہے، اچھا سننے والا ہے، اچھا مشورہ دینے والا ہے، تو وہ کیوں ہے؟ تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جی، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اشتعال آئے، مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ای میلز یا میسیجز ہوتے ہیں،
تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کو فارورڈ نہیں کرنا پلیز, کیونکہ ہم اسپریڈ کر کے تو پھر ہم تو بات کو بلکہ آگے پھیلا رہے ہیں لوگوں کو بتا تک, ہے نا. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کے اشتعال لانے کی بجائے پازیٹیو رہیں, اپنے اندر یونٹی ہونی چاہیے. اور کچھ ایسا کام کیا جا سکتا ہے, مثال کے طور پہ شکایت کی ای میل کرنی ہے یا اس طرح, لیکن ایسے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا غصے میں آ کے. تو ہمیں تو ویسے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے نا ہمیں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں, غصہ آئے تو پھر آپ وضو کر لیں, پھر آپ پانی پی لیں, بالکل کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, ہے نا. اور اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے تو وضو کی تو کیا ہی ہے, 2 نفل بھی پڑھ لیں. اور سب سے یہ الحمدللہ یہ سارے سنت کے طریقے. اگر فزیکلی میں ایک چیز بتاؤں آپ کو, جیسے اگر کسی انسان کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے جی, مثلا میں نے یہ اس طرح سیکھا, مجھے نیڈل سے بہت ڈر لگتا ہے. اچھا. تو جب بھی کبھی جیگ وغیرہ کوئی لینا ہوتا ہے یا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے تو میں اس کو کہتی ہوں لیٹ می ریلیکس, پہلے میں نرس سے کہتی ہوں مجھے پہلے ریلیکس ہونے دو, تو وہ مجھے کہتی ہے ٹیک اے ڈیپ بریتھ, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, تو کہتی جاتی ہے ٹل اس کو یقین آ جاتا ہے. تو اب یہ میں نے غصہ اور فرسٹریشن پہ قابو پانے کا یہ اتنا اہم اور آسان طریقہ ہے. مثلا ہم نماز پڑھنے لگے, اچھا پہلے نماز کی بات سے شروع کرتی ہوں, پھر غصے پہ بھی بتاتی ہوں, اور ناظرین آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. تو نماز میں بس کسی سے نماز سے پہلے کوئی ایسی بات کھٹ پھٹ ہو گئی, اب وہ نماز ضائع ہو رہی ہے, پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی, شاید سب کے ساتھ ادھر جا رہا ہوتا ہے نا بات کی طرف بات. ہم نماز پڑھتے ایک دم سے آپ کو کہ کیا ہے میری نماز, تو ٹیک اے ڈیپ بریتھ, پھر ایک لمبا سانس, پھر ایک لمبا سانس, پھر آرام سے نماز پڑھیں. اور آپ دیکھیں گے اس کا بہت فائدہ ہے, اس کا بہت فائدہ ہے, کیونکہ وہ اندر جو انسان کی بلڈ سرکولیشن ایک دم فاسٹ ہو جاتی ہے. یہ سب چیز کا نیگیٹو ریاکشن ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے, ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم صرف غصہ. تو جب بھی غصہ آئے تو بیٹھ جائیں, اور دیکھیں یہ بیٹھنا سنت ہے جیسے آپ نے بتایا. بیٹھ کے سب سے پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کریں جی, ایک سانس لمبا لیں, دوسرا لمبا لیں, تیسرا لمبا لیں, جب تک کہ آپ ریلیکس نہیں ہو جاتے, آپ کا نارمل بریدنگ شروع نہیں ہو جاتی, کچھ بھی نہیں کریں, کچھ بھی نہیں بولیں بھی نہیں کچھ. ہاں جی. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہلکی سی ٹپ ہے لیکن یہ بہت فائدہ مند ہے. غصہ انسان کو خود کو ضائع کرتا ہے, کرتا ہے نا جی بالکل. جب ہم غصے سے کسی سے بہت کچھ بول دیتے ہیں, اس کے بعد سوچتے ہیں مجھے نہیں کرنا چاہیے. اب یہ بھی سوری بھائی, یہ بھی اچھے انسان جو ہے نا وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے, جن کے اندر جن کا نفس جو ہے اس میں اچھائی غالب ہوتی ہے, کیونکہ جن کے اندر اچھائی غالب نہیں ہوتی وہ تو سوچتے ہیں ہم اچھا کر کے آئے, 4 سنا کے آئے. اچھا یقین مانے یہ ایسا ہوتا ہے, ہر انسان کے اندر یہ خامی ہے غصے والی, کیونکہ میں کہتی ہوتی ہوں کہ ہمارے دلوں کو زمزم سے دھویا نہیں گیا, اس لیے یہ ساری قباحتیں ہمارے اندر موجود ہیں جی. لیکن اس کے ساتھ کیونکہ ہماری روح جنت میں رہ چکی ہے تو اس کے اندر وہ بھی خاصیت ہے اچھائی والی بھی. تو انسان فوراً فون کر کے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے اس وقت بس یہ میرا ہی قصور ہے, مجھے نئی زبان درازی کرنی چاہیے تھی, مجھے نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا. تو انسان میں کہتی ہوں دونوں طرح کی خصوصیت انسان کے اندر ہے نا, وہ غصے والی بھی کیونکہ ہمارے دل جیسے کہتے ہیں نا فرشتوں والے دل نہیں ہے, لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری روح ایک پاکیزہ روح ہے, پاکیزہ جگہ سے آئی ہے. ہاں جی, مسلمان کی جی, ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ اس میں اچھائی ضرور ہے, بالکل ہے, بالکل, کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور کلمے کا نور اور کلمے کی روشنی ہمارے دل میں ہے. اور دوسری بات جو بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم سب کی روحیں جو ہیں وہ جنت کا چکر لگا چکی ہیں, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات. تو ہمارے اندر اس لیے بھی اچھائی ہے کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرتیں وہاں دیکھ کے آ چکے ہیں, ہے نا. اور پتہ ہے شفقت دیکھیں اب یہ نان مسلم ہے بے شک, لیکن خیر ان کے اندر بھی ہے نا, یہ خیر اس روح کی وجہ سے ہے,
हाँ जी, रूह की अच्छाई की वजह से को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब रूहों को जन्नत में रखा, बनाया तो जन्नत में रखा। अब वो खैर देखें, इनके अंदर भी झूठ सच, एक दूसरे की मदद का जज्बा, हर तरह की खैर है, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, तरीका नहीं है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल, हाँ जी। तो हमें उसके ऊपर यानी एक मोमिन को एक और प्रोटोकॉल ये दिया गया कि उसको तरीका के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने एक रोल मॉडल रख दिया गया, बिल्कुल कि आपने इनको फॉलो करना है ना। कहा। तो अगर हम इंशाअल्लाह ताला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपने दिल में फील करते हैं, फिर हम महसूस करते हैं, तो जब भी हम ये सोचें तो हम ये देखें कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा या हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा होती तो वो इस मौके पे क्या करती, है ना, सुभान है ना। तो अपने आप को अगर नबी की तरह नहीं भी सोच बना सकते तो हम सहाबा कराम की तरह वो महातुल मोमिनीन हमारे लिए रोल मॉडल हैं, है ना। क्योंकि अगली जो मेरी बात है, अगला टॉपिक जो है, पहला हमारा टॉपिक था कि वक्त जाया नहीं करना, दूसरा टॉपिक था गुस्सा नहीं करना, ये सुन्नतें, इन पे हमने अमल करना है। तीसरी सुन्नत जिस पे हमने अमल करना है वो है कि बर्दाश्त करना है। हमारा मुकाबला जो है वो लड़ाई के बगैर होना चाहिए, लड़े बगैर मुकाबला करना है। और ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम सीखते हैं कि देखें, जब सुलह हुदैबिया के मौके पर उन्होंने, मक्का वालों ने कहा कि रसूल अल्लाह का लफ्ज जो है ये हटा दें मुआहदे से, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्सा नहीं किया इस बात का, है ना। उन्होंने लड़े बगैर खुद मिटा दिया वो लफ्ज कि अगर कोई शख्स जहालत भी करता है तो क्या करना है, हमने आगे से जहालत का जवाब जहालत से देना, कालू सलामा, यानी ऐसा थोड़ी कहना अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, सख्त से सख्त बात करना बड़ा आसान है। जी आसान है। कभी कभी इंसान को इतना गुस्सा आता है ना, तो वही बात जो गुस्सा नहीं करना है, इश्ताल नहीं दिलाना है अपने आप को, तो किसी से सख्त बात करनी है, अच्छा बहन आप मेरी बात सुने, तो ऐसे जो ही आप ये कहते हैं ना, तो वो सामने वाला बिल्कुल नरम हो जाता है। बिल्कुल। एक्चुअली बाजी आजकल मसला ये हो गया है कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हुए हैं शायद ये ओवर कॉन्फिडेंट है हम लोग, है ना। हर बंदा ही अपने आप को बहुत खास समझ रहा है। अच्छा शफकत, मैं आपको इस बारे में एक बात ये बताऊं, कभी हम लोग बात करते हुए ना, ये कल हम बच्चों की तरबियत की बातें कर रहे थे तो उसमें भी ये बात आई थी, कभी ना से बात नहीं करी। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी खामी जो है, मैं कहती हूँ आप कोई बात करें, मैं कहती हूँ नहीं ये ऐसे नहीं है, तो देखिए आपका रिएक्शन जो अगली बात का है ना, वो फौरन ये आएगा कि नेगेटिव से शुरू होगा, नहीं मैंने कहा ये ऐसे है, लेकिन वो नहीं आ गया ना अंदर। तो हम लोगों को कभी भी नई से, यानी हम इस चीज की शायद पैदावार है कि नहीं से हमने बात करनी है। हालांकि उसको ऐसे भी कह सकते हैं जो आपने कहा बहुत अच्छा है, ठीक है, ओपिनियन, तो आप ये इस तरह बात कर सकते हैं। ये मैं 3 बातें मैंने लिखी थी कि क्या फायदा होगा। पहला हमें ये है कि हमने कहना है कि जी आपकी राय, आपने अपनी राय दी है, मेरी राय ये है, या मेरा मशवरा ये है, या मेरा ख्याल ये है, बजाय इसके कहने के कि आपकी बात गलत है जी, या आपकी बात सही नहीं है, मेरी बात सही है। फिर ये है कि मशवरा किया जा सकता है कि मेरी राय में मेरा मशवरा ये है, मेरे ख्याल में, या हाँ जी आपने भी बात की, या मेरी बात मैं भी बताना चाहूंगी, कुछ इस तरह करके कह रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए बड़े आराम से ना, आपने सही कहा। अब देखिए जब हमने किसी को पॉजिटिव किया ना, तो वो अब हमारी बात को जब सुनेंगी तो वो पॉजिटिवली सुनेंगी। हाँ जी, कि आपने सही कहा, जी आपने सही कहा, तो ऐसा भी एक ये इस तरह भी हो सकता है, बिल्कुल है ना। तो अब उसने पॉजिटिव में आपको, बिल्कुल आप भी सही कह रहे हैं, इस सिचुएशन में इस तरह भी मामला हो सकता है। बिल्कुल सही जी, बहुत अच्छी बात है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि नतीजे पे गौर कर लें, बिल्कुल, कि मेरा ये जो मैं बर्दाश्त अब नहीं करूंगी बात, तो इसका नतीजा क्या होना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम दूसरों को इज्जत दें। बात
ہم دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی طرف سے ہماری یہ کامیاب پالیسی ہوتی ہے، لیکن کون دیکھ رہا ہوتا ہے ہمیں اس وقت؟ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو ہماری نیت کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ عزت اور ذلت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے نا. تو اگر ہم یہ اپنے اندر جذبہ رکھیں کہ ہم نے کسی کو نیچا نہیں دکھانا، ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اس وقت بحث نہ کریں جب وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، ہے نا، کسی اور وقت کے لیے رکھ لیں وہ بحث. اور یہ بھی ایک اہم بات ہے جو میں اپنے طور پہ سوچتی ہوں نا، کبھی جب میں کہتی ہوں کہ میں ایسے، تو میں کہتی ہوں اچھا یہ تو میں نے کہا نا، مثلاً آپ سے میں کہہ رہی ہوں میں یہ کر سکتی ہوں، میں ایسے کر رہا ہوں، تو میں ایک سیکنڈ کے لیے اپنے مائنڈ کے پاس واپس جاؤں اور کہوں کیا واقعی دوسرے بھی اسی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں جس نظر سے میں خود کو خود پسندی. ہاں، ہم سے بات جب بھی کسی آرگنائزیشن یا مل کے کوئی کام کرنے والی بات ہو، اسپیشلی گھر میں تو ہم سارے مل کے ہی زیادہ تر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر ہم کہہ سکتے ہیں ہم ایسے کر لیتے ہیں، ہم میں کو کوشش کریں کم سے کم استعمال کریں. سو 3 چیزیں ہم نے سیکھی ہیں آج کہ وقت ضائع نہیں کرنا، اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ غصہ نہیں کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ دوسروں کو برداشت کرنا ہے، دوسروں کو عزت دینی ہے. چوتھی بات جو ہم نے سنت پہ عمل کرنا ہے، یہ سنتوں پہ عمل کرنے کے طریقے دیکھ رہے ہیں ہم، تاکہ ہماری زندگی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، آپ کے نقشے قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہم. تو چوتھی بات جو ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تنگی بھی آئے گی، مشکل بھی آئے گی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہے نا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ فراغی ہے. تو جہاں مشکل ہوگی، جہاں پریشانی ہوگی، پھر آسانی بھی ضرور آئے گی. کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ آسانی بھی دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزیں دی ہیں، 5 چیزوں میں آسانیاں دی ہیں اور ایک میں نہیں دی ہے، تو ہم 5 بھول جاتے ہیں. بے شک ہسبینڈ کی نہیں، ہم ساری خوبیاں بھول کے ایک بات پہ ہم شکایت لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بچے کی ساری خوبیاں بھول کے ہمیں ایک ہی بات یاد رہتی ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہوتا ہمارے لیے. تو مشکل حالات میں ہم نے آسانیوں کو دیکھنا ہے. مشکل حالات کن کے لیے آتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی اپنے بندے کو کسی مشکل میں ڈالتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے نمبر 1 درجے بلند کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ اس کو نکھارنا چاہتے ہیں. اب جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کا تو مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے کسی چیز کو فالو کرنا، اور وہ ایک سٹوری ہوتی ہے، ذکر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ پیدا ہوتے ہی مشکلوں میں، جی بالکل، اور یہاں تک کہ وہ شادی ہو گئی، دوسری ان کی زندگی شروع ہوئی شادی کے بعد، تب بھی مشکلوں میں، یعنی پوری زندگی وہ مشکل میں، ساری زندگی ان کی سٹرگل میں. ماشاءاللہ مجھے بھی ان کی لائف بڑی پسند ہے الحمدللہ، اس لحاظ سے کہ کس طرح جہاں بھی گئے، جس طرح بھی گئے، کیسے ان کا اللہ سے تعلق جڑا رہا. ماشاءاللہ ان کی زندگی اولو العزم ہے نا، کتنی خوبصورت زندگی گزری ہے ان کی، اور خوبصورت اس لحاظ سے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کے لیے تو بڑی مشکلیں اور پریشانی اور بیچارے اسٹرگل ہی کرتے رہے ساری زندگی. یعنی کسی ایک پیغمبر کی زندگی کو لے لیں، ہاں جی، دیکھیں عورت ہونے کے ناطے حضرت مریم علیہ السلام کو لے لیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب ابی طالب میں رہیں تو کیسے انہوں نے فاقے کیے، اور ایک دن اس عورت کو نہیں پتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق کدھر گیا. آج سوائے اس کے مسلمان عورتوں کو صرف پتا ہے کہ مائی رائٹ. دنیا کے کسی ملکوں میں آپ نے کبھی اس طرح کی ریلیز سنی ہے؟ تو میں حیران ہوں کہ وہ امت جس کو اللہ نے قرآن دیا، جس کو بہترین سمجھا دی، جن کو جس عورت کو، جیسے ایک نان مسلم جو ہے جب وہ قرآن کی اس نے اسٹڈی کی تو اس نے کہا کہ اگر یہ نہ کہتے
کہ مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ یہ ان کے پیغمبر جو کہ آدمی تھا، انسان تھا، مرد تھا، اس پہ نازل ہوا ہے قرآن، تو میں کہتا یہ قرآن عورتوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. یعنی اتنے عورت کے حقوق، اور آج کی وہ عورت ہر سیکنڈ عورت اپنے حق کے لیے رو رہی ہے کیونکہ ہم ادا نہیں کرتے نا. تو موسیٰ علیہ السلام کا ہم ذکر کر رہے تھے، مریم علیہ السلام کا، حضرت خدیجہ، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ رہ کے تو مجھے فاقے کرنے پڑ رہے ہیں، میں نے تو اپنی ساری دولت آپ پہ لگا دی. تو مشکل اور پریشانیاں آئیں گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خندق میں کیا ہوا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ہے نا، بھوک بھی ہے، جنگ کا خوف بھی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ مجھے روم اور فارس کے خزانے دکھائے گئے، ہے نا. اور کافر اس وقت ہنستے تھے ان پہ. پھر آپ دیکھیں جب صلح حدیبیہ ہوئی، پھر میں اسی کو مینشن کر رہی ہوں، اس وقت سارے پریشان تھے، صحابہ کرام دکھی بھی تھے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، لیکن دیکھیں اس میں فتح مکہ چھپی تھی. بے شک. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ سے ایک پھول لے لیتا ہے واپس، اس کو اس مثال سے سمجھتے ہیں، اور ہمیں پوری، کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ خالی کر کے ہمیں پوری ٹوکری تھمانا چاہتا ہوتا ہے پھولوں کی، اور ہم ایک پھول جانے پہ اتنا شکوے شکایتیں غم دکھ میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ ہاتھوں کو بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب ہم نے اور کچھ نہیں لینا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور برکتیں لینے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس آیت کو یاد رکھا جائے، بے شک، ہے نا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا. کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی ہے. زندگی جو ہے یہ جنت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے. بے شک. یعنی ایک ٹیسٹ ہے جس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. جب انسان جتنا ٹیسٹ کے لیے زیادہ تیار ہوتا ہے نا، ٹیسٹ از ایگزام انسان کے لیے، تو اس کا اچھا نتیجہ پاتا ہے. صبر کریں گے، شکر کریں گے. جن لوگوں پر پہلے ٹیسٹ آئے، ایک مومن کے لیے، جیسے ابھی میں نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، تو یہ ہمارے رول ماڈل ہے نا. مشکلوں کے وقت، ہر زندگی کا وہ کون سا مشکل وقت ہے جو عورتوں پر نہیں آیا؟ جی بالکل. جو نامور عورتیں تھیں، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی میرے ذہن میں بھی وہی آ رہا تھا جب ہم موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے تھے کہ ان کی زندگی کتنی مشکل گزری ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تیرا تو وعدہ ہے جو ایمان لے آتے اس کے لیے جنت ہے، یعنی کوئی شکوہ نہیں کیا، دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے. اور دعا بھی وہ کی کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اپنے قریب جنت میں مجھے گھر دے دے بس ہے. تو ہم بھی یہی دعا کر سکتے ہیں نا ہمارے اوپر جب کبھی مشکل آئے، پریشانی آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بہت نزدیک ہوتے ہیں اس وقت، ہے نا. بالکل. تو ہم بھی یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دیجیے. اور ہر مشکل، اے اللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بس یا رب العالمین تو اس مشکل کے بدلے میں تو مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا. یہی کیونکہ مومن جو ہے وہ ہر مشکل اور پریشانی سے اپنے لیے 2 اجر پا لیتا ہے. بے شک. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کا اجر مل جاتا ہے کیونکہ شکوے شکایتیں نہیں کر رہے ہوتے ہم لوگ، اور دوسرا یہ کہ درجات بلند ہو جاتے ہیں، ہے نا. تو یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. کیونکہ پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر کبھی درد ہے، تکلیف ہے، دکھ، غم، پریشانی ہے، پھر آپ وہ ساری چیزیں بھی تو سوچیے جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں، ہے نا، نعمتیں دی ہوئی ہیں. تو اب ہماری ڈیلی لائف میں اپنا دیکھ لیں، اگر بچہ کہنا نہیں مان رہا تو جو بچے اگر بچہ 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے مان رہا ہے اور 1-2 دفعہ اس نے نہیں بھی کہنا مانا، تو شکوے شکایتیں نہ کریں، دعائیں کریں. کوئی تنگ کرتا ہے، آپ پھر دیکھیں زندگی میں اور کتنی سہولتیں ہیں میرے پاس. بالکل صحیح کہا. اللہ کی ساری نعمتوں کو یاد کرنا ہے، تنگی اور مشکل میں اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب یہ ساری جتنی آج ہم نے باتیں کی نا، یوں لگ رہا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو شاید نارمل زندگی میں ہم بات کرتے ہیں، لیکن آج کی یہ باتیں
وہ سنتیں ہیں جن پر عمل کرنے سے ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی. جی بالکل. فرسٹریشن نہیں ہے, غصہ نہیں ہے, وقت ٹائم کیپنگ ہے, سب ہے. تو ان سارے کاموں کو, ان سارے نکات جو ہم نے یہاں بیٹھ کے باتیں کی, آج کے بعد جب ہم یہ باتیں کریں, یہ کام کریں, تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے ہوئے, یعنی ہم نے سنتوں کو زندہ کرنا ہے نا. اب یہ ساری چیزوں کو ہم نے زندہ کرنا ہے, کس میں؟ اپنی زندگی میں. سب سے بالکل صحیح کہا آپ نے. ہماری زندگی تو کامیاب ہوگی ہی, ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ. ان چیزوں پہ عمل کرنے سے تعلقات بہتر ہوں گے. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم یہ سوچ کے کریں گے کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں تو ہمیں سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. تو ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس کے علاوہ بھی باتیں اور سنتیں اتنی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو 4 چاند لگا سکتے ہیں انشاءاللہ. ابھی رمضان کا مہینہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور ایسی اچھی اچھی باتیں لے کے آتے رہیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.